الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى ونورا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أردلهم وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقصفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں ایمان کا لانے کا حکم دیا ہے وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی شرط لگائی ہے۔ بار بار اللہ نے سمجھایا ہمیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان بھی لانا ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت اتاری ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یہ سورت نازل ہوتی تو بھی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ وہ سب کو یاد ہے، وہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ بچے گا کون؟ تو کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، نیک عمل کیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح اللہ نے چیزوں کو بنایا ہے تو ایک چیزوں کا اثر ہے، ایک ہے چیزوں کا نفع ہے۔ جیسے لیمو کا ایک اثر کھٹا ہونا ہے اور دوسرا اس کا نفع وٹامن کا ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ نے چیزوں میں، ہر چیز میں، اب موسمبی کھائیں، سنترا کھائیں، سیب کھائیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، میٹھا ہونا، کھٹا ہونا، اور وہ ایک اس کا نفع ہے۔ اسی طرح عمل کا بھی ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں ایک عمل کا اثر ہے، ایک عمل کا اجر ہے۔ اجر تو ملے گا قیامت کے دن، چاہے نیک عمل کرو کہ گناہ کرو۔ یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دار الاجور نہیں ہے، دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ یہاں زانی بھی ایک ساتھ بیٹھے گا اور ایک ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والا بھی ایک ساتھ بیٹھے گا۔ حرام مال سے مالدار بننے والا بھی ایک طرح بیٹھے گا اور قرضے کے ساتھ حلال طریقے سے کھانے والا بھی ایک طرح بیٹھے گا۔ پیشانی الگ الگ نہیں ہوگی، سب ایک ساتھ چلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ رات کو رونے والا، رات کو عبادتوں میں گزارنے والا اور راتوں میں گناہ کرنے والا صبح میں ایک مجلس میں بیٹھیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن بدلہ وہ آخرت میں ملے گا، سزا آخرت میں ملے گی۔ تو جس طرح عمل کا اثر ہے اس طرح عمل کا اجر بھی ہے، اسی طرح گناہ کا بھی اثر ہے، سزا تو قیامت کے دن ملے گی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تنبیہ کے طور پر، جس طرح اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو باپ ڈانٹتا ہے تاکہ آئندہ ایسا نہ کریں، تنبیہ کرتا ہے۔ اس طرح اللہ امت کو تنبیہ کرتا ہے جب گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا جو حالات آتے ہیں پوری دنیا میں، جیسے ابھی ترکی میں حالات، زلزلہ آیا ہے تو صرف زلزلہ ترکی میں نہیں آیا ہے، یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ جس طرح ترکی میں حالات آئے ہیں اور زلزلہ آیا ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں؟
ابھی ہم کورونا سے آئے ہیں، کورونا بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب بتائے. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اس کے اسباب بتائیں. یہ مشین والے یوں کہتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے آیا، اس وجہ سے آیا. جس طرح ابھی سیلاب آیا تھا سورج سے اوپر، تو بہت سارے اسباب بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں بلاک ڈال دیے ہیں. بلاک ہے نا، پہلے زمین پانی چوس لیتی تھی، اب بلاک آ گئے، پانی نہیں چوستی، اس لیے سیلاب آ گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں اس کے اسباب بتائے ہیں. زلزلہ ایسا نہیں آتا، نئی نئی بیماریاں ایسے نہیں آتی ہیں. تو کیا اسباب ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 15 گناہ گنوائے ہیں. یہ ابھی جو روایت پڑی ہے اس میں 15 گناہ گنوائے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان فرمایا جب میری امت میں یہ 15 گناہ ہوں گے تو پھر عذاب کا انتظار کریں. کون سے عذاب؟ تو پہلے عذاب کا ذکر کر کے پھر میں گناہ گنا تھا. تو پہلے بتایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ. جب یہ 15 قسم کے گناہ ہوں گے تو پھر وہ آگ دیکھیں، آگ نکلتے ہیں، لاوا پھوٹتا ہے، وہ لاوے پھوٹتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. دیکھو ابھی بستیوں کی بستی جلا دی ہے امریکہ وغیرہ میں جب آیا ہے، تو وہ جو لاوے پھوٹتے ہیں پہاڑوں کے اوپر سے، نہ کہیں سے نہ کہیں، وہ گناہوں کی وجہ سے. یہ آئے گا عذاب. اور کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً. یہ جب 15 گناہ ہوں گے، چاہے میرے گھر میں ہوں گے، چاہے میرے محلے میں ہو، چاہے میرے بستی میں ہو، چاہے میرے ضلع صوبے میں اور ملک میں ہو، یہ حالات آنا ہے. پہلے تو یہ لاوے پھوٹیں گے. اگر یہ ترتیب نہیں بتائی کہ پہلے یہ آئے، یہ بھی آئیں گے. ہو سکتا ہے زلزلے آئیں، وَزَلْزَلَةً. یہ زلزلے آئیں گے جب 15 قسم کے اعمال ہوں. اور پھر کیا ہوگا؟ وَخَسْفًا. اللہ زمین میں دھسائیں گے. اور کیا ہوں گے؟ تو کہ چہرے بھی بگڑیں گے، چہرے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَقَسْفًا. اوپر سے پتھر برسیں گے جب یہ 15 قسم کے اعمال ہیں. اور آگے فرمائے، یہ تو مثال کے طور پر بتا دیا کہ لاوے پھوٹیں گے، آگ آئے گی، اور زلزلے ہوں گے، زمین میں دھسنا ہوگا، اوپر سے پتھر برسیں گے. یہ تو مثال کے طور پر بتایا. ورنہ آگے فرمایا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ. ایسے عذاب اور ایسے حالات، ایسی آفتیں، ایسی مصیبتیں آئے گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹتا ہے. ہمارے ہاں تسبیح سمجھنے کے لیے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک کے بعد گرتے ہیں. اس طرح اللہ کی طرف سے عذاب آئے. اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فیء کی تشریح ہے. لیکن اگر اس زمانے میں ہم دیکھیں تو اس زمانے میں کرسی پر بیٹھنے والا امت کا مال اور سرکاری مال، حکومتی مال کو اپنا مال سمجھے. آج آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کرسی پر جو بٹھاتے ہیں وہ کرسی پر اس لیے بٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر دکھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی ایم بن کے بھی دکھایا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پی ایم بن کے بھی دکھایا ہے. اور بہت سارے صحابہ نے سی ایم بن کے بھی دکھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے بادشاہ جو آج تک کوئی گزرا نہیں ہے، لیکن زندگی کیسی تھی. وہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سی ایم کے بارے میں پوچھتے تھے اس کا کیا حال ہے. تو ہمارے یہاں خیریت پوچھتے ہیں بدن کی، جس کو کیڑے کھانے والے ہیں قبر میں، طبیعت کیسی ہے پوچھنا چاہیے. لیکن اس صحابہ کے زمانے میں کیڑے کھانے والے جسم کی طبیعت نہیں پوچھتے تھے ہمارا وہ گورنر جو سی ایم بنا ہے وہ کیسا ہے. تو کہ وہ خیریت سے نہیں ہے. تو کیا مطلب خیریت سے نہیں ہے؟ تو کہ اس کے دسترخوان پر 2 کھانے ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے دسترخوان پر 1 کھانا، اب یہ 2 کھانا شروع ہو گئے، تو خیریت سے نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی سادگی چھوٹی ہے سی ایم بننے کے بعد. تو کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ بیت المال کا، یعنی جو امت کا مال ہے، کرسی پر بیٹھ کر وہ اپنی ذات کے لیے قاعدے کے مطابق جو طے ہے اس کے اوپر نہ لیں. جیسا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ساتھ صحابہ نے طے کیا تھا بھائی اتنا ملے گا. اور بہت مشہور واقعہ ہے، چونکہ ہمیں 15 گنانے ہیں، اگر ایک پر ہی گناؤں گا تو وقت ہو جائے گا. کہ بیوی نے وہ کیا کہتے ہیں مشک تولنا ہے، تو بیوی سے کہا نہ تجھے تولنے کی ضرورت نہیں ہے،
اسی کہ کم از کم تیرے ہاتھوں کو تو لگے گا نا. میں یہ نہیں چاہتا کہ امت کا مال تیرے ہاتھ میں لگے، کوئی اور اس کو تولے. اتنا بچے ہیں کرسی پر بیٹھ کر. اس لیے ہمارے یہاں مسلمان پی ایم بھی بنے، سی ایم بھی بنے، کرسیوں پر بھی جاویں، لیکن حکومتی مال کو حکومت کا مال، امت کا مال سمجھ. اسی لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. مدرسے کے مال، مسجد کے مال، ٹرسٹ کا مال. کیوں کہ اگر میں نے کسی ایک ساتھی کا مال کھایا ہے، ان کے 1,00,000 روپے کھائے، 50,000 تو قیامت کے دن ایک پکڑے گا. اور اگر امت کا مال ہے، مدرسے کا مال ہے، مسجد کا مال ہے، مشترک کا مال ہے، جس میں پوری بستی کا مال شریک ہے، قیامت کے دن پورا گاؤں لائن میں کھڑا ہوگا. اگر ضلع والے کا اور ہم ٹرسٹ کے ذمہ دار بنے، کمیٹی کے ذمہ دار بنے، یہ عہدہ نہیں، عہدہ کرسیاں عہدہ نہیں ہے، کرسیاں ذمہ داری کی چیز ہیں. قیامت کے دن 1,1 روپے کا سوال ہوگا. اگر پوری بستی کے لیے مال آیا ہے اور قیامت کے دن اگر اس کے 100 روپے میں بھی گڑبڑی کی ہے، قیامت کے دن ہمارے پورے گاؤں کے 1,1 آدمی ہماری لائن میں کھڑے ہوں گے. لاؤ بھائی. اور وہاں کرنسی پیسے نہیں ہوں گے، وہاں کرنسی مقبول نمازیں ہوگی، مقبول عبادتیں ہوگی. اس لیے جو عہدے کی جگہ ہیں، مسجد کی ذمہ داری ہے، مدرسے کی ذمہ داری ہے، ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے، اور جہاں امت کا رفاہی مال اور امت کا مال آتا ہے، وہاں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ امت کا 1 روپیہ ہمارے حق میں نہیں آنا چاہیے. بہت ڈرنے کی چیز ہے. کرسیاں بڑے بننے کی جگہ نہیں ہے، کرسیاں رونے کی جگہ ہے. اور کرسیوں کے لیے آگے نہ بڑھے، لوگ بڑھاوے تو بڑھ جاؤ. حدیث شریف میں اللہ مدد ہٹا لیتے ہیں. اپنے آپ کو پیش نہ کریں. اچھا عمر رضی اللہ جو بکر تو ڈرتے تھے، اچھا عمر رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے کرسیوں. پہلی بار اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، امانت میں خیانت نہ ہو. علماء نے لکھا نوٹیں بھی نہ بدلیں. مجھے کسی نے 500 کی 10 نوٹیں دی ہیں کہ آپ امانت رکھو، 1 مہینے کے بعد میں لے لوں گا. علماء نے لکھا ہے اگر نوٹ بھی نہ بدلیں، نوٹ بدلنا ہو تو فون کر کے کہویں میں 5,000 روپے تیرا استعمال کر رہا ہوں، لے لوں. لیکن اس کا حکم بدل جاتا ہے بعد میں، وہ ضمانت بن جاتا ہے. اور اگر وہی نوٹیں ہیں، وہ امانت ہے، امانت کا اصول الگ، ضمانت کا اصول الگ. امانت گم ہو گئی تو واپس اس کو 5,000 دینے کا یہ ذمہ دار نہیں رہے. لیکن اگر اس نے نوٹیں استعمال کر لی ہیں، پھر اگر اس کے کسی عمل کی وجہ سے برباد ہو گئے تو 5,000 دینے پڑیں گے. حکم بھی بدل جاتا ہے. اسی لا ایمان لمن لا امانت لا، امانت میں خیانت جائز نہیں. اس لیے مسجد ہے، مدرسے ہیں، کمیٹی ہے، اور امت کا مال اگر کوئی ذمہ دار بنا ہے تو اس کے 1,1 روپے کا قیامت کے دن پوری بستی کا اگر مال ہے تو پوری بستی لائن میں کھڑی ہو. تیسرا، ایک تو ہو گیا کرسی کا مال، دوسرا امانت، تیسرا ہے والزکاۃ مغرمہ. لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے. میرے بھائیوں، مال دیا ہوا اللہ کا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے دھندا کر کے کمایا ہے. اگر مالدار بننا ہمارے ہاتھ میں ہوتا، اللہ یوں کہہ رہے ہیں قرآن میں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. مالدار بنانا میرے ہاتھ میں ہے اور غریب بنانا میرے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. مال والا اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے. اچھے اولاد والا اللہ کے محبوب نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ مالدار بھی محبوب ہیں، وہ غریب بھی محبوب ہیں جو ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے، نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے. مالدار ہونا، کروڑ پتی ہونا یہ اللہ کی محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. ورنہ نبی دنیا سے گئے ہیں اور زنا قرض میں ہیں یہودی کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 ماہ تک چولہے نہیں جلے ہیں. اس لیے کروڑ پتی ہونا اللہ کے یہاں محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کی بات ہے. اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، حج فرض ہوگا. اور اگر غریب بنایا ہے تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں اور حج بھی فرض نہیں. اس لیے غریب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مالدار کو اکڑنے کی ضرورت نہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ مال کی وجہ سے اترانے والے کو پسند نہیں کرتے. تیسرا یہ تو ہو گیا والزکاۃ مغرمہ وتعلم لغیر الدین، کہ علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاوے، نہ کہ دنیا کی واہ کے لیے، کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حاصل کیا جائے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ آدمی اپنی ماں کی فرما برداری کو چھوڑ دے گا اپنی بیوی کی فرما برداری. یہ وہ گناہ گنوا رہا ہوں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، جس کی وجہ سے زمینوں میں دھسنا ہوتا ہے.
کہ ماں کی فرما برداری چھوڑی ہے بیوی کی وجہ سے. لیکن یہاں ایک بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماں کی فرما برداری ہو لیکن بیوی پر ظلم نہ ہو، اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر دیے ہیں پیسے تو اچھی بات ہے. اگر اللہ نے 2 لڑکی کی نعمت دی ہے اور اللہ نے ہمت طاقت دی ہے تو بچوں کو پہلے سے کہہ دو بیٹا ہم نیچے رہیں گے، تمہارے اوپر 2 مکان بنا دیے. ہمارے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جوائنٹ فیملی کے مقابلے میں معاشرت کو ذرا الگ کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تنہائی میں بیوی کے پاس جائیں گے تو بیوی سنائے گی تیری ماں نے ایسا کیا، تیرے باپ نے ایسا کیا، تیری بہن نے ایسا کیا، تیرے بھائی نے ایسا کیا. ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا مجمع ہے تو ہم کو کہے گا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان بنا رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں ماحول میں نہیں آتی ہیں اور سننے میں نہیں آتی. یہ بہت بڑا مجمع یوں کہہ رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی سے توڑوانے کی بات کر رہے ہیں. یہ روزانہ دکھڑے آ رہے ہیں اس لیے سنایا جا رہا ہے روزانہ ماں باپ کے ساتھ. اور جب ان کو یہ طریقہ بتایا تو آ کر دعا دے رہے ہیں. اب ماں باپ کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں اور بیوی کو بھی اچھی طرح رکھ رہے ہیں. ماں باپ کا بھی سالانہ ماہانہ خرچہ اٹھا رہے ہیں. پھر اولڈ ہاؤس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے سورت میں تو بن گیا پارسیوں کا، اور امریکہ میں اور یوروپ میں اور یوکے میں تو ہو ہی رہا ہے. تو پھر اولڈ ہاؤس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آدمی کھل کر خدمت کر سکے گا. تو یہاں تنہائی میں جائے گا تو ماں باپ کی برائیاں سنے گا، اور ماں باپ کے پاس جائے گا تو تیری بیوی نے ایسا کیا، اور صبح سے دھندے سے آیا ہے تھکا ہوا. اب یا تو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا بیوی کی وجہ سے، یا بیوی کے ساتھ ظلم کرے گا ماں باپ کی وجہ سے. اسی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو بیٹوں کی معاشرت الگ رکھنی چاہیے تاکہ ماں باپ کا نافرمان بھی نہ ہو. ہمارے یہاں تو کیا چاہے چھریاں نکل جاویں لیکن جوائنٹ فیملی ٹوٹے گی نہیں. چاہے ماں باپ کی نافرمانی ہو، چاہے ماں باپ اندر پریشان ہو، لیکن باپ بیٹے کو الگ نہیں کیا جائے. ہم کہاں کہتے بیٹے کو الگ کرنا، ہم یوں کہتے ہیں اگر اللہ نے نیچے دیا تو اوپر بنا دے، اگر اللہ نے بازو میں زمین دی ہے تو بازو میں بنا دے. اور کتنوں کو یہ نسخہ بتایا، کتنوں نے آ کر دعا دی کہ الحمدللہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں. لیکن طریقہ پوچھے علماء سے. پھر آگے کی بات وَعَدْنَا صَدِيقَهُ وَقَصَابَاهُ، دوستوں کے ساتھ کھانے جا رہے ہیں اور یہاں والد بیمار ہے یا والدہ بیمار ہے، یہ بھی عذاب لانے والا عمل ہے. یا ابا کو پوچھا نہیں جا رہا ہے اور دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں. یہ ماں باپ کے بارے میں تو حدیث شریف میں بہت سارے احکام، بلکہ سب سے بڑی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد قرآن میں بہت سی جگہوں پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا. بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میری عبادت کے بعد سب سے بڑا مقام أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا. بلکہ حدیث شریف میں ہے كَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً، ہر رحمت کی نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. ایک تو 6 لاکھ 5 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے لیکن مقبول حج اللہ بار بار لے جاوے، لیکن مقبول ہوا کہ نہیں ہوا وہ معلوم نہیں ہے. لیکن اگر محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھیں گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے. تو ایک صحابی نے پوچھا نعم، اگر ہم 100 مرتبہ دن میں دیکھیں تو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اللہ اکبر واتیا، کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہر نگاہ پر اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب دے. اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ. اگر یہ ہمارے مجمع میں کوئی بیٹھا ہے ایسا جس نے ماں باپ کو کھڑی کھڑی سناتا ہے اور ماں باپ کو منہ پر جواب دیتا ہے، یہ دل میں توبہ کر لیں اور آج کے بعد نیت کریں. بلکہ حدیث شریف عجیب پڑھی ہم نے کہ ایک صحابی نے پوچھا اگر ماں باپ ظلم کرے تو وَإِن ظَلَمَاهُمْ، اگر ماں باپ میرے پر ظلم کرے تو. عام طور پر شادی کے بعد ہوتا ہے یا کماتا نہیں ہے تو ہوتا ہے. تو اگر ظلم کرے تو اور میں نافرمانی کروں تو جہنم میں جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ ظلم کریں ان کی گناہ کا بدلہ تو قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی، لیکن تو تیری آخرت نہ خراب کر، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہی کر. اتنا تک حکم دیا ہے. یہ ہو گیا. ایک اور گناہ ہے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا یہ عذاب لانے والا عمل، زلزلے لانے والا عمل.
بلکہ علماء نے لکھا ہے مباح چیز بھی، یعنی گناہ کی چیز نہ ہو وہ بھی دنیا میں کی باتیں، دنیا کی باتیں کیا ناجائز نہ ہو وہ باتیں بھی مسجدوں میں نہ کریں، اللہ معاف کریں، دنیا کی ساری باتیں مسجدوں میں ہو رہی، مسجدوں میں بلند آواز ہو، یہ عذاب لانے والا عمل ہے۔ حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجد، کہ سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجد ہے، یہ مسجد آخرت کا بازار ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں یہاں، دنیا کی باتیں اور زور زور سے باتیں نہ ہوں۔ اور کون سا عذاب لانے والا عمل؟ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقٌ، کہ لیڈر کون بنے گا، بڑا کون بنے گا، چودھری کون بنے گا، ذمہ دار کون بنے گا؟ تو کہا جو فاسق ہوگا وہ ذمہ دار بنے گا۔ شریف لوگ تو اپنے آپ کو کرسیوں سے بچائیں گے، لیڈر بننے سے بچائیں گے، بڑے بننے سے بچائیں گے، جو گنہگار ہوں گے وہ اپنے آپ کو آگے کریں گے، اور وہ آگے ہوں گے، لوگ ان کو آگے کریں گے۔ دیکھو آج ہو رہا ہے یہاں کا، میری کوئی بھی بات مجمع کے ساتھ خاص نہیں، علاقے کے ساتھ خاص نہیں، یہ نبی کی روایتیں سنائی جا رہی ہیں۔ جب گنہگار کو ذمہ دار بنایا جائے، یہ عذاب لانے والا کون؟ آپ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جو ذلیل ہوگا وہ بڑا بنے گا۔ آج ہمارے یہاں ایسے غیر مسلموں میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے جو کامریج سے اوپر آؤ تو وہ کیا تھے، وہ چرواہے تھے، آج ان کے دیکھ لو گے، لیکن اس کا ضروری نہیں غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اگر ہمارے یہاں اہل نہیں ہے اور اس کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے تو یہ ہے فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قیامت کا انتظار کرو۔ کیا مطلب؟ جو ذمہ داری اس کی بھی قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ذمہ دار اگر بنایا جا رہا ہے تو ذمہ دار بنانے والے اس بات کو سوچیں، آیا اس کی زندگی میں نیک عمل ہے کہ نہیں، اس کی زندگی میں تقوی ہے کہ نہیں، ورنہ یہ عذاب لائے گا یہ عمل۔ اور وَظَهَرَ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ گانے بجانا، یہ ہواؤں میں گناہ ہو رہے ہیں، ہوا میں نہ چاہو تو بھی گناہ کرنے پڑ رہے ہیں۔ یا اگر زور سے بجا رہا ہو کوئی آدمی، گانے بجا رہا ہو، اگر فلموں کے گانے بج رہے ہو، نہ نیت کرو تو بھی گناہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ایک گھر میں بج رہا ہے، کسی محلے میں بج رہا ہے، کہ محلے والوں کا ارادہ نہیں ہے گناہ کرنے کا، لیکن کانوں میں آواز آ رہی ہے، یہ جتنے گناہ ہوں گے۔ اور عجیب گانوں کا تو اثر ہے، آدمی بعض مرتبہ 30 سال کی توبہ کرنے کے بعد بھی، 30 سال نیک عمل کرنے کے بعد وہ 30 سال والا گانا بجتا ہے نا تو آدمی مچل جاتا ہے کہ یہ تو پہلے کے زمانے کے، دیکھو یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے پہلے کے گانوں کی، کبھی 30 سال کے بعد بھی وہ گانا بجتا ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب ہے، نشہ ہے۔ اگر نشہ عام ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے علاقے کی اور ہمارے اطراف کی اور ہماری بستیوں کی، ہمارے صوبے کی۔ بہت سارے نوجوان اچھے اچھے گھر کے ہیں، لیکن اس کا ابھی ہمارے زمانے میں اس کو بولتے تھے، وہ جو لفظ بولتے تھے نا وہ لفظ تو ختم ہو گیا، اس کے تو نئے نئے ماڈرن نام آ چکے ہیں، کس کے؟ نشے کے۔ اسی اپنے آپ کو بھی بچاویں، اپنے ساتھیوں کو بھی بچاویں۔ اور آخری بات ہے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ ابھی کے لوگ پیچھے لوگوں کی برائیاں کریں۔ اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ صحابہ پر چھینٹے اڑیں، ہمارے ائمہ مجتہدین پر اڑیں، اور ایک ہمارے زمانے میں ہے کہ پہلا نہ ڈوہائے زمین نام پر نہیں کرائی گلا۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، پہلے تو زبانوں پر مسئلہ حل ہو جاتا تھا کہ زمینیں بکتی تھی زبانوں پر، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں یار ہمارا دادا ہوا ہوتا نہ ہمارا پردادا ہوتا جنہیں بیچارہ نے کئی آوڑ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اچھے تھے کہ گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا تو جاتے تھے، بلکہ کتنے لوگ تو پانی پینے پہلے یوں کر کے پھینکتے تھے۔ میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ تو کہ پانی میں زمین کا بھی حصہ ہے، اتنے سخی لوگ بھی ہوتے تھے، سمجھ میں آئے گا نا؟ تو وہ لوگ اچھے تھے، وہ زمانہ بہت اچھا تھا، لیکن چونکہ نام پر کرا کے نہیں گئے تھے، بیچ کے بھی گئے نہیں بیچے، اپنے نام پر نہیں، چچا نہیں دادا پردادا کے نام پر کر رکھا ہے، لیکن ہم ان کو گالیاں نہ دیں۔ یہ 15 قسم کے عذاب ہے، اعمال ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں، یہ جو ہم نے 15 قسم کے اعمال گنوائے ہیں، میری بستی میں، میرے گھر میں، میرے ضلع صوبے میں اور میرے ملک میں ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ ہو رہے ہیں اور یہ ان میں سے اگر کوئی میری زندگی میں ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بولنے والا زیادہ محتاج ہے، بولنے والے کے کان ایک بارش قریب ہے، آپ لوگوں کے کان تو بہت دور ہیں، اور بات کرنے والا اگر عمل کی نیت سے بولتا ہے تو بات کرنے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو عذاب آتے ہیں اور عذاب لانے والے اعمال ہیں اگر میری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں ہو تو اللہ صحیح طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔